چودھری صاحب، اگر کے پی حکومت نے دوبارہ فیصلہ کیا اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ اجازت دیں گے؟ اگر وہ اجازت لیں گے تو اجازت دیں گے، لیکن اجازت قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے تو ان کی حفاظت کریں گے، قانون کے دائرے سے باہر رہیں گے تو بالکل 26 نومبر سے زیادہ سخت ایکشن کریں گے۔ اٹک کا پل اس دفعہ بہت دور ہے، اس سے یہ پہلے روکے جائیں گے۔ اچھا، تو قانون کے مطابق سے کیا مراد ہے کہ وہ اجازت لیں، آئیں، آپ نے دھرنا بیٹھنا کرنا ہے، ایک قانون ہے اسلام آباد میں، ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اس 16 مہینے میں آپ ہمیں بتائیں کوئی آیا ہے ریڈ زون میں؟ آئے کوئی؟ سوال ایک سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، ایک اس کا ضابطہ ہے، آپ اس میں آئیں، بیٹھیں، اور ادھر آپ کو سیکورٹی دیں گے، چیزیں 100 دن بیٹھیں۔ ایک طرح صاحب یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ کنٹینر بڑے مصیبت بن گئے ہیں، جلوس مریدکے میں ہوتا ہے اور ادھر اسلام آباد بند ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی بجا ہے، یہ وزیر داخلہ نے اس دفعہ یہ ہدایت دی ہے، اور اس دفعہ ہم نے 1-2 دن کے لیے ضرور یہ بند کیے کہ آئندہ کم از کم یہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی بہت سارے اپنے اداروں کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اسی طرح باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم نے ایف سی کا ایک پورا ایک سیکورٹی ڈویژن اسلام آباد کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے، تاکہ عام آدمی کی زندگی اور کاروباری زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک دھبا ہوتا ہے جب یہ کنٹینر لگتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو 1 مہینے کی مہلت دی ہے، تو ان کی کیا گریونسز ہیں؟ چھوٹی موٹی گھر میں برتن بھی اکٹھے ہوں تو وہ پھر آواز آتی ہے۔ بہرحال ہمارے اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے۔ اتحادی ہے اور اتحادی رہیں گے، انشاءاللہ اتحادی ہی رکھیں گے۔ اتحاد کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو پنجاب میں جو بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو کٹہرے میں عوام کے کھڑے کرتی ہے، وہ گاؤں شہر شہر جا رہی تھی اور لوگوں سے پوچھ رہی تھی میں نے کیا کیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے اگر وہ اتنی سی بات کر لے کہ میں نے یہ کیا ہے تو فلاں نے کیا کیا ہے، تو یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے، کسی کا نام لے کے تنقید کوئی ایسی بات نہیں، پرفارمنس کی بات کی ہے انہوں نے، اور پرفارمنس کی بات ہونی چاہیے۔ فرض کا آپ اور میں بھائی ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، اگر آپ میرے سے میری پرفارمنس پوچھیں تو مجھے تو ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی ہے، تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے حجرے میں بیٹھ کے معاملہ حل کریں گے۔ یہاں پہ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی؟ ان کے حجرے میں ان کے پاس جا کے ان سے کھانا بھی کھائیں گے، ان سے دعا بھی لیں گے، اور ان کے گریوینس جو ہیں وہ حل کریں گے۔ یہ افغانستان کے ساتھ جنگ تو ختم ہو گئی، قطر میں بھی معاہدہ ہو گیا، لیکن طورخم اور چمن بارڈر ابھی تک پوری طرح نہیں کھلے ہیں۔ جی اس میں مرحلہ وار چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور اس میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک افغان جو اللیگل لوگ ادھر ہیں ان کے بارے میں بھی کارروائی جاری ہے، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے معاملات میں ہم افغانستان کو چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ریاست ہیں، تو وہ ایک ریاست کی طرح اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ پاکستان میں کوئی سی اور ملک کا کہ غیر ملکی شہری شاید ہی آپ کو ملے، لیکن یہاں ہر گلی میں آپ کو کوئی افغان غیر ملکی اللیگل ملے گا۔ ہم انہیں کہتے ہیں لیگل طریقے سے آئیں، ایک پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، ہم سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے نئے طرز کے ان کے لیے کوئی 1.5 درجن طرز کے ویزے جو ہیں، صحت، تعلیم، تبلیغ، کاروبار، ہر چیز کے ویزے ہم دیتے ہیں، مزید ویزے دیں گے، لیکن لیگلی پاکستان میں آئیں اور ریاست کی طرح آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھیے انہوں نے نہیں کی، ہمسائے کے طور پہ بھی وہ حق ادا نہیں کر سکے، اور برادرانہ کہنا تو اس وقت مناسب ہی نہیں ہے، برادر تو ایک دوسرے کو اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ ایک ہمسایہ اور ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود جو کچھ ہم نے ان کے لیے کیا ہے
وہ ہمیں پے بیک تو کیا وہ کچھ. لیکن افغان مہاجرین کے ساتھ یہ کچھ زیادتی نہیں ہے کہ 20 سال تک تو انہیں بالکل چیڑا ہی نہیں کیا, ان سے کوئی کاغذ ہی نہیں مانگی گئی, اور ادھر یکدم آپ لوگوں نے ڈنڈا رکھ دیا کہ جی نکل جائے. جی دیکھیں یہ تاثر بھی غلط ہے کہ یکدم ہوا ہے. 2022 اکتوبر میں 1 ڈاکومنٹ رجیم کے نام سے ایک پالیسی شروع ہوئی, اس میں انہیں موقع دیا گیا. سب سے پہلے کہا گیا جو جن کے پاس کوئی کاغذ, کوئی کسی قسم کی ڈاکومنٹ, کوئی پی او سی کارڈ نہیں ہے, اے سی سی کارڈ نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں, کوئی پاس, وہ چلے جائیں. ان کو موقع دیا گیا, بڑے محبت سے موقع دیا گیا. 2 سال وہ کام چلتا رہا. پھر اس سال فروری میں جا کے دوسرا مرحلہ شروع ہوا, پھر آ کے اب تیسرا مرحلہ, اور اب بھی اسی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے جیسے کسی مہمان کو. آج کے دن بھی ہم انہیں جو ہمارے سینٹرز بنائے گئے ہیں, وہ حج سینٹر ہے اسلام آباد کا جہاں حاجی رہتے ہیں, وہاں انہیں رکھتے ہیں. سیفٹی, سیکیورٹی, فوڈ, مہمان کو جیسے گھر سے واپس اس کے گھر چھوڑنا آتا ہے اسی طرح, مگر اب انہیں جانا ہے. آئیں 100 بسم اللہ, بار بار آئیں, لیکن لیگلی آئیں. اور اس وقت بہت تیزی سے یہ کام جاری ہے. ہم اس کو, اور طورخم بارڈر تجارت کے لیے کب کھلے گا؟ یہ مرحلہ وار اس پہ کچھ چیزیں میرا خیال ہے اگلے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں یہ مرحلہ وار آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئے گی. آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے؟ جی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بدنامی لی ہے اس طرح کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری پارٹی کے طور پہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت بنائے یا گرائے, ہم حکومت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکثریت دی تو حکومت بنائیں گے, نہیں تو اگلی دفعہ بھی اکثریت نہ ہوئی تو کسی کولیشن میں نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, بدنامی اپنی جگہ جو ہمیں اس دفعہ ملی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بائیں ترک کر دے تو پھر تو آٹومیٹیکلی وزیر اعظم بدل جائے گا. وزیر اعظم میرا خیال ہے ہم نے تو فیصلہ کر دیا جی. اب یہ پیپلز پارٹی کی مرضی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کو تو خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے. ان سے حمایت ودرا کر لی لیکن اپنا وزیر اعظم نہیں لا رہے ہیں. جی نہیں, ہم کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے, ہم نے اپوزیشن میں رہنا ہے, کیونکہ ہمارا اتحاد بنانے والا وہاں پر ایک کوئی اچھا اسے ہمارے لیے نہیں رہا, نتیجہ نہیں نکلا. تو ہم فی الحال تو باہر رہیں گے اس حکومت سے, اور اس وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے. باتیں تو بہت زبردست کرتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. ایک آپ کے کولیگ نے بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان درخواست دے دیں تو ان کو بنیگالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے, تو ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ یہ ساری تجویزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے فلوٹ کی جاتی ہیں, وہاں سے ہی ماحول بنایا جاتا ہے. وزیر داخلہ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیں جس نے ہماری طرف سے ڈیل آفر کی ہو. ڈیل یہ لے کے آتے ہیں. یعنی یہ طارق فضل چودھری صاحب ہی نے کہا تھا, وہ تو آپ کے کولیگ ہیں نا. دیکھیں وہ انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. ڈیل یہ لے کے بنا کے آتے ہیں. ابھی پھر ڈیل بنا رہے ہیں کہ جی افغانستان کا میں امن کرواؤں گا. افغانستان کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے, مسئلہ تو تم نے پیدا کیا ہے, نہیں تو یہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا. تو معاملہ یہ ہے کہ کسی صورت ڈیل ڈھونڈنا جو ہے نا, وہ یہ پوری کی پوری بلیک میلنگ ریاست کو ایک ڈیل بنانے کے لیے نہیں, تو ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت اگر آپ اس کو ادھر شفٹ کریں بنیگالہ. کس بات کی خیر سگالی؟ کون سا بڑا اچھا کوئی کام کیا ہے؟ کس بات کی خیر سگالی کریں کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے؟ ان کے ساتھ ملنے میں بھی لوگوں کو آسانی ہوگی. یہ اڈیالہ کے سامنے جو روزانہ میلہ لگتا ہے یہ بھی نہیں لگے گا. انہیں کہیں کہ یہ کہیں کہ ہمیں فلانی جگہ شفٹ کر دیں, یہ درخواست دیں, اس پہ غور کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو شفٹ کریں گے اگر وہ بتائیں؟ یہ شام کے ٹائم لیٹ نائٹ آ کے آفر نہ ہمیں دیا کریں, آپ کے سامنے کیمرے کے کہیں کہ یہ جناب درخواست ہے, یہ ہمیں بنیگالہ شفٹ کر دیں, ہمیں وہ پہاڑی مقام کیا کہتے ہیں نتھیا گلی شفٹ کر دیں. یہ لکھ کے دیں کہ اب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بات ہوگی. الزام یہ بتائیں, اس کے بعد غور کریں گے. اچھا, یہ جو سسٹم ہے اس کو آپ کے بعض کولیگز ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں, بعض اس کو جمہوری کہتے ہیں. آپ اسے کس طرح سمجھتے ہیں؟ اب صافی صاحب, ہم چیزوں کو ہمیشہ الٹا کیوں دیکھتے ہیں؟
یعنی کیونکہ ہماری عادت ہی نہیں پڑی. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں الٹی نظر سے کہ اداروں کے پیچھے وزیر اعظم چل رہا ہے. سویلین وزیر اعظم ہے, اگر ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس نظر سے اس کو دیکھیں. اور اسی وجہ سے یہ آج کی کامیابیاں ملی ہیں. اگر کامیابی کسی بھی طرح ملتی ہو اس پاکستان کو تو وہ سسٹم اڈاپٹ کر لینا چاہیے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے یہ ڈیفالٹ سے کیسے نکلے؟ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, ڈپلومیسی کا عروج ہو, یہ اسی پارٹنرشپ اور اسی سسٹم سے نکلا ہے. تو ہم بھی اس کو ذرا سیدھی نظر سے دیکھیں. لیکن اندرونی محاذ پہ بلوچستان کی صورتحال ہو, خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو, پھر یہ لبیک کا مسئلہ ہو, آزاد کشمیر کی صورتحال ہو, وہ ساری تو چیلنجنگ ہے بہت زیادہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن یہ ایسے چیلنج نہیں ہے کہ جس سے نپٹا نہیں جا سکتا. اور یہ آپ کو چیلنج جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ریاست نے یہ افغانستان سے فیصلہ کیا ہے, دو ٹوک بات کی ہے کہ بس بھائی نو مور, آپ یہ دیکھیں گے یہ چیلنج نپٹ جائیں گے. اور یہ جو پراکسی وار ہے جو انڈیا نے شروع کی ہے, اور اس کے کئی وجوہات ہیں کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز رہے. جتنی پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی, اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی, اتنے حملے بڑھیں گے. اس کی وجوہات ہیں, جو جتنے مائنز اینڈ منرلز کی بات ہوگی اتنے ہی ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے اس ایریا کے حالات. یہ چیلنج ہے. اور واقعی اکانومی اور ڈپلومیسی کے بعد اگر اس حکومت کا کوئی چیلنج ہے تو یہ آپ نے بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہ تو یہی سسٹم, یہی جوڑی, یہ بھی اس کو بھی کامیابی سے ہم کرنا